ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون پر جو آفت آئی ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اس عمران بے رحم شخص نے اپنے عوام کے ذریعے ان سے بدلہ لیا ہے، عوام کے ذریعے سے ان پر دھاوا بولا ہے، عوام کی طاقت سے ان کو عبرتناک شکست دی ہے، یہ تاریخ کبھی بھول نہیں پائے گی۔ یہ تاریخ میں ایک روزے روشن کی طرح آیا رہے گا۔ تاریخ میں جب بھی بات کی جائے گی پاکستان مسلم لیگ نون کی تو 17 جولائی 2022 کو یاد رکھا جائے گا۔ اب ہوگا کیا؟ پاکستان کیا نئے الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اہم اجلاس میں اب کیا فیصلے ہوں گے؟ یہ بات تو پکی ہے کہ حمزہ شہباز مستعفی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اب کس حیثیت سے اس پاکستان کے عوام پر حکمرانی کریں گے، کس غیرت سے وہ کریں گے؟ ابھی تو میں غیرت کا لفظ اس لیے استعمال کروں کیونکہ ابھی تو میرے پاس جواز ہیں۔ پنجاب آپ کا گڑھ جسے سمجھتے تھے، ان لوگوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ ان لوگوں نے جس طریقے سے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، اس کے باوجود آپ کیا تماشا اس قوم کے لیے لگانا چاہ رہے ہیں؟ اب اس الیکشن کے فیصلے پر کیا کنسیکوینسز سامنے آئیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس وقت تک جو نتائج میرے سامنے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف 17 نشستوں سے جیت رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی 17 نشستیں تو جیت چکے ہیں، 2 پر پاکستان مسلم لیگ نون آگے اور 1 پر انڈیپینڈنٹ امیدوار ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے جو ماحول کریٹ کیا، پاکستان تحریک انصاف نے جو نون لیگ کا یہ غرور خاک میں ملایا، عمران خان نے ان تمام اداروں کو، ان تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کہا کہ دیکھو جب تک یہ پبلک کی سپورٹ آپ کے پاس نہیں ہوگی، جب تک آپ پبلک کو اہمیت نہیں دیں گے، چور دروازے کی طرف دیکھیں گے، دوسرے راستوں سے آپ مسلط کو ہونے کی کوشش کریں گے، تو پھر عوام میں آپ کا یہ حال ہوگا، پھر رسوائی کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا، پھر توبہ توبہ کرنے کے سوا بھی کچھ نہیں ملے گا، پھر شرمندگی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس، شرمندہ ہوتے رہیں گے۔ اور یہ بات میں دل سے اس لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم عدم اعتماد کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوتے، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ پھر آپ کا وہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو، پھر آپ کا وہ بیانیہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہونا چاہیے، انہیں اسٹیبلشمنٹ کے بازوؤں پر آپ تخت سنبھالے ہوئے تھے۔ لیکن جس طریقے سے یہ آج کی شکست ہے، میری نظر میں کم سے کم 2 دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ تمام چیزیں چھوڑ کر کہنا چاہیے کہ بھائی اب ہم یہ مزید بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، اب پاکستان پر رحم کرنا چاہیے اور اب الیکشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ اسٹیبلائزیشن کا فیز جو ہے وہ آ جائے۔ پنجاب آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک CDA کے وزیر اعظم ہوں گے، بس ٹھیک ہے آپ لگے رہیں، پھر آپ کا پھر کیا پنجاب تو بنیادی طور پر اگر تحریک انصاف کی بات اس وقت مان لی جاتی یا عمران خان نے جس وقت اسمبلیاں تحلیل کی تھی اس وقت اگر اکڑ نہ دکھائی جاتی تو آج یہ رسوائی کم سے کم آپ کو دیکھنے کو نہ ملتی۔ اور وہ لوگ کہاں پر ہے، وہ سینئر تجزیہ نگار کہاں پر، وہ سینئر صحافی کہاں پر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سوشل میڈیا پر ہوا ہے۔ آج لوگوں میں جا کر دیکھو غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، غصے انتقام کی آگ ان میں بھری ہوئی ہے، اور وہ کوئی گولی نہیں چلائے گا آپ پہ، وہ کوئی بندوق آپ پہ نہیں چلائے گا، وہ آپ پہ ووٹ چلائیں گے اور اسی طریقے سے چلائیں گے جو آج چلائے ہیں۔ میں کوئی ورکر، میں کوئی ان کا سپورٹر بغیر نہیں ہوں، لیکن جب پاکستان میں اصولوں کی بات آپ کرتے ہیں تو پھر آ کر اصولوں کی بات کریں، پھر جب آپ جمہوریت کی بات کرتے تو آج جمہوریت کی فتح کو تسلیم کریں، پھر جمہوریت کی بات کرتے تو الیکشن کی طرف جائے اور وہاں پر بتائے کہ ہاں ہم آپ کی شکست، اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں، آپ کی جیت ہمیں قبول ہے، یہ اسمبلیاں بھی اب ہمارے لیے فضول ہیں، اس میں بیٹھنا ہمارا اخلاقی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی، اس میں دوبارہ آنا میری نظر میں کوئی جواز ہی نہیں بنتا یہاں پر بیٹھنے کے لیے، لہٰذا یہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں اور اللہ خیر سے نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن غیرت جس میں ہو وہ کرتے ہیں، غیرت کے سوا کیا ہوتا ہے؟ غیرت نہ ہو تو پھر انسان، وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک انسان میں کوئی حیا ہے تو وہ جب حیا ختم تو سب کچھ ختم، تو غیرت ختم تو پھر سب کچھ ختم۔ سیریسلی یار،
پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت جو کہ پنجاب کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، آج تحریک انصاف چاروں صوبوں کا زنجیر بن کر پورے پاکستان میں اپنے ووٹر سپورٹر پیدا کر چکے. کیوں؟ وجہ بڑی سمپل ہے، پبلک کی طرف دیکھنا ہے، عوام کی طاقت کے ذریعے سے آنا ہے. عوام کی طاقت اور کانفیڈنٹ آپ پہ ہوگا تو آپ فیصلے بھی کر سکیں گے، آپ سینہ تان ہو کر کھڑے بھی ہوں گے، آپ پاکستانی عوام کو بھی بتائیں گے کہ ہاں ایسا کچھ تھا. لیکن جب آپ کسی کے کندھے پر آئیں گے، جب آپ کسی کے ڈکٹیشن پر آ کر یہاں پر بیٹھیں گے، پھر آپ یہی کہیں گے کہ دیکھیں نا جی میں مانگنے نہیں آیا، مانگنے بس کیا کریں مجبوری، پھر آپ یہی کرتے رہیں گے. خدا کے لیے پاکستان پر رحم کرے اور اپنی اس شکست کو دیکھتے ہوئے کم سے کم آپ اتنا کہہ دیں کہ جناب میں ان لوٹوں کے ذریعے سے وارا گیا، پنجاب کے عوام کے پاس دوبارہ جاتے، پاکستان کے عوام کا فیصلہ کرتے ہیں، اور فیصلہ کرنے کے بعد اللہ اللہ خیر سے نئے الیکشن کرتے ہیں. حمزہ شہباز نے تو اپنی جو وہ کرا لیے اجلاس بلا لیا ہے، آئندہ ہم ایک مربوط حکمت عملی کے تحت انتخابی میدان میں جائیں گے. ملک احمد خان نے یہ کہا ہے، اور ملک احمد خان کو میں کریڈٹ بھی دینا چاہوں گا جس طریقے سے کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک تاریخی فتح جو کی ہے، اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کو تاریخی فتح ہوئی. ملک احمد خان مسلم لیگ نون کے ملک نعمان احمد لنگڑیال جو کہ لوٹا کہا جاتا ہے، انہیں 59,167 ووٹ حاصل کیے، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے 61,000 سے آگے وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ 18واں بھی ان کے ساتھ اب آ جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا انہیں تسلیم ہے. پنجاب اب نون لیگ کے ہاتھوں سے ایک مرتبہ پھر سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بہت مشکل صورتحال ہے، وفاق میں بھی ایک اتحادی ہے، یہاں پر بھی ہے. تو میرے خیال میں اب ان کا چلنا مشکل نہیں، ناممکن حد تک بڑھ چکا ہے. اب الیکشن کی طرف ان کا آخری آپشن ہے. جو غلطیاں کوتاہیاں، اور اس آنے والے الیکشن میں اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا. اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سب دیکھیں گے، جو وہ لوٹے تھے وہ لوٹوں کی عزتیں بھی آپ نے دیکھ لی. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی وفاداری پر سمجھوتا مت کیجیے، چاہے کروڑ ہو جو بھی ہو، وفاداری کبھی اس کو ٹھیس مت پہنچائیے. پھر یہی ہوتے جو آج ان کے ساتھ ہوا، اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں. باقی دیکھتے ہیں، لیٹس سی آگے کیا بنتا ہے. لیکن اس وقت تک یہ صورتحال ہے، اور میری نظر میں اب اگر یہ 17-18 سیٹیں وہ جیت جاتی ہیں تو پھر میرے خیال سے کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے، اور تسلیم کر کے پھر نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے. دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.